بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم اس وقت سے شروع کر دو جب وہ 7 سال کے ہوں، وہ چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں۔ 7 سال کے ہوتے ہی بچوں کی نگہداشت اور نگرانی ضروری ہو جاتی ہے۔ ہر اعتبار سے ان پر دھیان رکھا جائے، ان پر توجہ رکھی جائے اور ان کے رات و دن پر انسان نظر رکھے، تب جا کر کہیں ان کی تربیت ہوتی ہے، وہ انسان بنتے ہیں۔ ورنہ اگر انسان غافل رہے اپنی اولاد سے تو ان کو شیطان اچک لیتا ہے، شیطان ان پر حملے کرتا ہے، بری صحبت کے اثر ان پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بچے بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ اب بجائے اس کے کہ وہ جنت کے راستے پر چلتے، اللہ کو راضی کرتے اور جنت میں جاتے، اب وہ جہنم کا ایندھن بنتے ہیں۔ اور اس کا بڑا جو معاملہ رہا، جو بڑا دخل رہا اس میں، وہ ماں باپ کی کوتاہی رہا۔ جتنی کوتاہی کی گئی اتنا ہی وہ زیادہ بگڑ گئے۔ اس لیے یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، یہ ایک اصول ہے کہ 7 سال کا ہوتے ہی اس کو نماز کا حکم کرو، اور صرف نماز کا ہی حکم نہیں کرنا ہے بلکہ اس کی نگرانی بھی کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، کیسے اس کے کام ہیں، اس کی طبیعت میں ادب ہے یا نہیں ہے، بڑوں چھوٹوں کا احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، ساری چیزیں کس وقت میں 7 سال کا ہوتے ہی تو بالکل ضروری ہے، واجب ہے۔ ورنہ تو جس دن سے بچہ پیدا ہو جائے اسی دن سے ہی اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ 7 سال سے پہلے اس کا پتہ ہی نہیں کس حال میں ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، سدھر رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، اس چیز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زمانہ اتنا خراب ہو چکا کہ اس وقت میں 6 مہینے کا بچہ یا بچی ہوتے ہی اس پر پوری توجہ رکھنی شروع کرتے، صرف 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے؟ اسی دور سے اگر بچے کو آپ صحیح رکھنا چاہتے ہیں، اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، وہ کسی کی بھی گود میں چلا جائے، وہ کسی سے بھی باتیں کرنے لگے، وہ کہیں بھی بیٹھ جائے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں مگن ہیں، تو وہ لازمی طور سے بگڑ جائے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت تک کے لیے ضابطہ بیان کر دیا کہ 7 سال کا ہوتے ہی نماز جو سب سے زیادہ ضروری ہے اس کو حکم کرو باقاعدہ۔ یہ نہیں کہ کبھی کہہ دیا اور کبھی چھوڑ دیا، کبھی پوچھ لیا نماز پڑھی تھی اور کبھی نہیں پوچھا، ایسا نہیں، بلکہ اس کو روز کہو، ہر وقت میں کہو، ساتھ میں لے کر کے جاؤ، مسجد جاؤ تو اس کو ساتھ لے کر کے جاؤ، یہ مطلب ہے حکم کرنے کا۔ مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، اور بچوں کی پٹائی شروع کر دو نماز پر جب وہ 10 سال کے ہو جائیں۔ جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھتا ہو، نماز پر توجہ نہ دیتا ہو، اب اس پر آپ تنبیہ کریں، اس کو روک ٹوک کریں، اس پر سختی کریں، اس سے پوچھ تاچھ زیادہ کریں 10 سال کا ہوتے ہی۔ یعنی 10 سال کے بچے کو یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ میرے والد صاحب کسی بھی قیمت پر میرا بگاڑ یا میرا غلط چلنا، میرا نماز چھوڑنا، اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ وہ نماز کا عادی بن جائے، اس کو ایسی عادت نماز کی بن جائے شروع سے ہی کہ وہ کبھی اس عادت کو نہ چھوڑ پائے، کیونکہ جتنی کم عمر میں جو عادت پک جاتی ہے وہ اتنے ہی لمبے زمانے تک ساتھ رہتی ہے۔ جتنی کم عمر میں جو عادت پک جاتی ہے اتنی ہی لمبی عمر تک وہ عادت ساتھ رہتی ہے، چھٹتی نہیں ہے، ہمیشہ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ تو اس لیے 10 سال کا ہوتے ہی حکم ہے پٹائی کا، روک ٹوک کا، تنبیہ کا، سختی کرنے کا۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو ایک حکم اور ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور وہ ہے وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ۔ 10 سال کا ہوتے ہی بچوں کے بستر الگ الگ کر دو، 2 بھائی ایک جگہ نہیں سوئیں گے 10 سال کے اگر ہو گئے، 2 بہنیں ایک جگہ نہیں سوئیں گی 10 سال کے ہوتے ہی، ایک بھائی ایک بہن ایک جگہ نہیں سوئیں گے۔ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، تاکہ بچوں میں کسی کے راز سے کوئی
آگاہی نہ ہو، کسی کے اندر کسی کا کوئی اثر نہ آئے، بگاڑ پیدا نہ ہو، طبیعتوں میں خرابیاں نہ آئے، ذہنوں کے اندر فساد نہ آئے، ایک دوسرے سے بے تکلفی نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ بے تکلفی، کوئی احساس ہی نہیں ہے، ایک دوسرے سے کوئی پردہ ہی نہیں ہے، ایسا ماحول نہ بنے گھر میں۔ ایک دوسرے کا لحاظ رہے، ایک دوسرے کی شرم رہے، ایک دوسرے کی حیا رہے۔ اس لیے 10 سال کا ہوتے ہی بچوں کے بستر الگ الگ کر دینے چاہیے، جبکہ آج کے دور میں یہ رہتا ہے کہ خوب بڑی بڑی عمریں ہو گئی اور یوں ہی سو جاتے ہیں کہیں بھی۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو بہن بھائی ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ بہن بھائی تو ہیں مگر انسان بھی تو ہیں، یا انسان نہیں ہے بہن بھائی؟ لہذا حکم یہ ہے کہ بچوں کے بستروں کو الگ الگ کیا جائے، گھر پر جا کر ان چیزوں کا دھیان دینا، کوشش کرنا ماں باپ کو سمجھانا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنی امت کو یہ حکم فرمایا ہے کہ 10 سال کا ہوتے ہی بچوں کے بستر الگ الگ ہونے چاہیے۔ اگر آپ نہیں ایسا کریں گے تو برے نتیجے دیکھنے پڑیں گے۔ نہ جانے دنیا میں کیسے کیسے واقعات، کیسے کیسے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ وہ اسی لیے تو آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ، جو طریقہ بتایا تھا، لوگ ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے یہ سب ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، کہ قبروں کے اوپر مت بیٹھے۔ اس میں قبروں کی بےادبی ہے، آدمی قبر کی بےادبی نہ کرے، بےادبی کرنے میں اس کی توہین ہوتی ہے، انسان آخرت سے غافل ہوتا ہے۔ اور چونکہ دفنانا یہ اسلام کی نشانی ہے، جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ تو نہیں دفناتے ہیں، تو دفنانا، قبر بنانا یہ اسلام کی نشانی ہے، اور اسلام کی کسی بھی نشانی کی توہین کرنے سے انسان بعض دفعہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ اس لیے قبروں پر نہ بیٹھنا چاہیے۔ اسی سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے تو کھیلنے سے تو بدرجہ والا منع کیا گیا ہوگا، لہذا قبرستان میں کھیلنا بھی نہیں چاہیے، ہرگز نہ کھیلنا چاہیے۔ بعض لوگ کھیلتے ہیں قبرستانوں میں، وہ گیند وغیرہ جاتی ہیں تو ان کے قبروں کے اوپر کو دوڑتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں۔ اس میں بھی قبر کی بہت زیادہ بے ادبی اور بے حرمتی ہوتی ہے، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہو تو اس کو روکنا چاہیے، اور اگر روک نہ سکیں تو اس کو سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ جہاں تک اپنے سے ہو سکے اسلام پر آدمی خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل پر لائے۔ پوری زندگی کی انسان کی یہی کوشش ہو کہ میں خود بھی دین پر چلوں، اور جو بھی مجھ سے ملا ہوا ہے، جس کا بھی مجھ سے تعلق ہے، وہ چاہے میرا باپ ہو، چاہے میرا بھائی ہو، چاہے میری اولاد ہو، چاہے میرے بیوی بچے ہوں، چاہے میرے رشتہ دار ہوں، چاہے میرے محلے والے ہوں، ہر انسان کی زندگی میں اسلام داخل ہو جائے، ہر آدمی اسلام پر آ جائے، ہر کام میں اس کا یہی ایک مقصد ہے۔ تو انہی مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جیسا آج کے زمانے میں قبروں کی بے ادبی عام ہوتی جا رہی ہے، لوگ ان کا ادب لحاظ نہیں کرتے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ خود بھی ادب لحاظ کرے، اور اگر کہیں بے ادبی ہو رہی ہے تو اس کو روک دے، وہاں کے بچوں کو اکٹھا کرے اور ان کو سمجھائے، اور یہ روایت پڑھ کے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کہا ہے، لہٰذا ایسا مت کرو۔ لا تجلسوا علی القبور، تم قبروں پر مت بیٹھو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ولا تصلوا الیہا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز بھی نہ پڑھو۔ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے میں اندیشہ یہ ہے کہ آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نیت کہیں قبر کی نہ بن جائے کہ میں قبر کو سجدہ کر رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کے سامنے قبرستان نہ بنانے چاہیے۔ اگر مسجد کے سامنے جدھر محراب ہے وہاں قبریں بنائی جائیں گی تو وہ تو نمازی کے سامنے ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، وہاں رخ ہو جائے گا۔ لہٰذا پہلے ہی اہتمام کیا جائے کہ مسجد کے سامنے قبریں نہ بنائی جائیں۔ اور اگر کہیں کھلا میدان ہے، کھیت ہے، مثلا کیا ہے، اب کھیت میں آدمی کام کر رہا ہے، وہاں اس کو نماز پڑھنی ہے، وہیں کھیت میں ہی کوئی قبر بھی ہے، تو انسان یہ خیال رکھے کہ اس کا رخ قبر کی طرف رہے، قبر سے دوسری طرف ہو کر الگ وہاں جا کر نماز پڑھے، قبر کے پاس نماز نہ پڑھے، خاص طور سے رخ تو قبر کی طرف ہونا ہی نہ چاہیے۔ اس کا بڑا دھیان رکھے آدمی، کیونکہ اس میں آہستہ آہستہ آدمی کے ذہن میں، دماغ میں، دل میں برے وسوسے آنے لگتے ہیں، انسان یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ شاید میں قبر کو ہی سجدہ کر رہا ہوں، حالانکہ سجدہ کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو۔
تو اللہ کا شریک اس میں ٹھہرانا پایا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ، یہ ان چوپاؤں کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ سے ڈرو۔ جو جانور آدمی گھر میں رکھے، پالے پوسے، سواری کرے، ان کا انسان کے اوپر حق بنتا ہے ان کی صحت کا خیال کرنا، ان کے کھانے پینے کا صحیح انتظام کرنا، ان کے رہنے سہنے کے لیے اچھا انتظام کرنا، یہ سب ضروری ہے۔ اور اگر وہ بیمار ہو جائیں اور ان کو تکلیف ہو، اس وقت میں ان کا علاج کرانا، یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے، راستے میں ایک اونٹ نظر آیا جو بہت دبلا تھا، بہت کمزور تھا اور بیمار تھا۔ اس وقت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی کہ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ، ان چوپاؤں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اگر ان پر ظلم و زیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، کیونکہ یہ ذی روح ہیں، یہ جاندار ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے، ان کو غم ہوتا ہے، ان کو رنج ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ آدمی اگر ان کو ستائے گا، بھوکا رکھے گا، دھوپ کا چھاؤں کا لحاظ نہیں کرے گا، تو ایسی شکل میں انسان کو گناہ ہوگا اور یہ حق دبانا ہوگا جس کا اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے آدمی اگر گھر میں بھینس یا دوسرے جانور وغیرہ بھی رکھے، ان کا بھی خیال رکھے، اور اگر سواری کر رہا ہے اس وقت میں بھی پانی ہے تو اس کو پلائے، پیاس کے وقت میں اس کو بھوک لگے تو اس کے کھانے کا انتظام کرے، اس کے لیے سائبان چھاؤں کا انتظام کرے، یہ نہ ہو کہ اس کو مستقل دھوپ میں ہی رکھتا ہے۔ ہاں اگر انتظام نہ ہو سکے پھر مجبوری ہے، اس وقت میں آپ کی مجبوری کا خیال کیا جائے گا، لیکن ظلم و زیادتی نہ ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جو جانور کو بہت زیادہ مارتے ہیں، بگھی میں جانور کو جوڑ لیا اور اس کے بعد میں اس کو بہت زیادہ پیٹتے ہیں صرف اپنے شوق کے لیے، تاکہ وہ تیز دوڑے اور ہم کو مزے آئیں، اس کو ماریں گے، اس کے اوپر زیادتی کریں گے۔ یہ سب چیزیں اللہ کو بہت ناگوار گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر پکڑ فرمائیں گے، ایسا ہرگز نہ کرنا چاہیے، ان کا بھی حق ہے، وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ، ان بے زبان چوپاؤں کا ان کے سلسلے میں اللہ سے ڈریے۔ فرکبوہا صالحۃ، ان پر آپ سواری اس وقت کرو جب یہ تندرست ہوں، واترکوہا صالحۃ، اور ان کو بے پرواہ بھی اس وقت چھوڑو جب یہ صحیح ہوں۔ اگر صحیح نہیں ہے تو دھیان رکھو، ان کی بیماری کا علاج کراؤ، کھانے پینے کا انتظام